بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا، اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں جس طرح فراڈ، دھاندلی اور ڈکیتی ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد کے جیسے میرے حلقے میں NA47 میں نے ووٹ لیے ہیں تقریباً 1,05,000، 46 UC تھیں، تمام UC سے میرا مد مقابل ہارا ہے۔ وہ ووٹ لے رہا ہے 51,000 اور ڈفرنس جو ہے وہ بھی 53,000 سے زائد کا ہے۔ اب وہ جو ہارنے والے کا اتنا ہیوج ڈفرنس ہے اس کو جتا دیا اور جیتنے والے کو ہرا دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا جو میرے ساتھ کے 2 حلقے ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے۔ اور میرے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ طارق فضل چودھری ہو، اس میں جماعت اسلامی تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھا، وہ پہلے دن سے ہمارے حق میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس میں TLP تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے۔ اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو لوگ ہمارے مد مقابل تھے ان لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ فارم 45 وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے تمام پولنگ ایجنٹس کے اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں فارم 47 بنتا ہے۔ اب فارم 45 کیا ہے؟ یعنی کہ جو سارا دن ووٹنگ ہوئی ہے اس کی گنتی کرے گا پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، اس کے اندر ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ووٹ لکھے گا، اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور اس کے بعد اس پہ اپنے دستخط بھی کرے گا، انگوٹھا بھی لگائے گا، اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی اس کے اوپر دستخط کرے گا، انگوٹھا لگائے گا، اور اس کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے اپنے دستخط کریں گے۔ سب نے کر دیا۔ اور اچھا، اگر کسی کو اعتراض ہو، بہت اہم بات ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو کہ یہ فارم 45 درست نہیں ہے یا گنتی درست نہیں ہے تو وہ وہیں اسی وقت اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اس کیس میں بھی اور باقیوں کے کیس میں بھی کسی جگہ کوئی اپلیکیشن نہیں آئی، میننگ دیئر بھائی فارم 45 ہر کسی نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اگلا رزلٹ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے 47 جو کچھ لکھا ہوا ہے 45 میں اس کو کمپلیٹ لکھ کے 47 جاری ہوتا ہے۔ اچھا، جو 45 ہے مثلا میرے حلقے ہے، مثال دے رہا ہوں، 387 ہے، 387 پولنگ اسٹیشن تھے، 387 پریزائڈنگ افسر نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، 387 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، اور کم سے کم بھی ہر حلقے میں 4، 5، 6 پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، یعنی ہر فارم کے اوپر کم سے کم ایک وقت میں کوئی 8-9 بندوں نے دستخط کیے ہیں۔ اور اگر 8 بندے بھی تصور کریں تو 387 پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ اگر آپ اس کو کم کر کے 5 بھی تصور کر لیں، یعنی 4 کر لیں، 5 کر لیں، 6 کر لیں، ہم ایوریج 6 کرتے ہیں، یعنی 2 پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور 4 ہم پولنگ ایجنٹ تصور کر لیتے ہیں۔ 6 کا مطلب یہ ہوا کہ 387 تقریباً 2000 افراد کے اس کے اوپر دستخط ہے، اور مختلف 2000 بندے مختلف لوگوں کے دستخط ہیں، مگر اور یہ وہی فارم 45 ہے جو میرے پاس بھی ہے، میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، اور کل تحریک لبیک نے بھی میرے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اور باقی بھی کینڈیڈیٹس کے پاس ہے، وہی پیپلز پارٹی کے سبط الحسن بخاری کے پاس بھی ہے۔ اب ایک شخص ریٹرننگ افسر وہ اٹھتا ہے، وہ سارے فارم 45 کو سائڈ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا رزلٹ بنا دیتا ہے، وہ 47 بنا لیتا ہے۔ پھر ہم یہاں آتے ہیں، یہاں سے ہمیں سٹے ملتا ہے، اور ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے، پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے کنسلٹیشن پروسیس، ہم نے روک دیا ہے۔ وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کے ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے طارق فضل کو بلا لیتا ہے، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، سارا فراڈ کرتا ہے۔ میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ریٹرننگ افسر ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، اور ہم یہاں آتے الیکشن کمیشن ہماری اپلیکیشن لیتا ہے، فوری طور پر اس پہ آرڈر کرتا ہے، وہ ان کو آرڈر بھیجتا ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا۔ اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے، خود ان کو روک رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن آپ کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور رات کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، جس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور ابھی وہ آرڈر ریزرو ہو گیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا۔ اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی
تھمبنگ میجارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے، ہر حلقے میں جیتی ہے، فارم 45 موجود ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں ایک صرف ڈی جی خان کی بات کرتا ہوں ضلع کی، وہاں لغاری کو جتایا گیا، سجاد مارچینا وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم 45 کے حساب سے، مگر اس کو ہرا دیا گیا، اور وہ زرتاج گل زبردستی بڑی مشکل سے مار کٹائی ہونے کے باوجود وہ اپنا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ہمارے وہاں اقبال ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ہرایا گیا، مخالف کو جتوایا گیا۔ اسی طرح اقبال بدانی تھے، ان کو بھی ہرایا گیا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد کھلول صاحب، علی محمد کھلول صاحب میرے پاس موجود ہے، یہ ان کا حلقہ تھا این اے 184، یہ جیتے ہیں جناب 50,000 کی لیڈ سے، یہ آپ کے 1,13,000 سے، 1,13,000 اس کے ووٹ تھے 45 فارم 45 کے مطابق۔ ان کے اپوننٹ نے ووٹ لیے 64,000 64,000، 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ، اس کو ہرا دیا۔ اور یہی حال پورے آپ ڈی جی خان ڈویژن میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بہت ساری کراچی میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے، وہ فراڈ، وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی اور تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم 2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ، فورجری اور بےایمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کس منہ سے آپ اکٹھے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ان کو واپس کریں۔ جو چوری کیے ہیں حلقے، سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ مریم نواز ہار گئی تھی، نواز شریف ہار گیا تھا، شہباز شریف ہار گیا تھا، اون ہار گیا تھا، سارا یہ فراڈ ہے، سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اس میں تفصیل میں کیا جائے۔ آپ وہ حلقے واپس کریں، 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں۔ حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت آپ نے جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی، اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ، وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دست و گریبان تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، آج پی ڈی ایم 2 بنانے جا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا، اور ان کو اگلے ہی مہینے 2 مہینے میں $24 بلین کی واپسی کرنی ہے۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے، اس کو اوورسیز ریکگنائز کرتے ہیں، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں۔ لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ان اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑیں کھوکھلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں، ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، 25 کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہمارے ان 25 کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے۔ خدارا آج بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اور آخری بات، میں منصف اعظم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شور اٹھ چکا ہے، جو ڈرامہ، جو فراڈ، جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ، قانون کے نام پہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے آپ کی آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے۔ آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لیں، لوگوں کو انصاف دیں۔
25 کروڑ عوام کیا کرے, کس کے پاس جائے؟ اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا. آج صرف عدلیہ سے توقع ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, عدلیہ کم سے کم لوگوں کو انصاف دے, لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے تاکہ ہم ملک کو آگے لے جا سکیں. شکریہ.